کوثر کاظمی صاحب، اپوزیشن نے یہ تو طے ہے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ باقاعدہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور رمضان کے بعد کرنا ہے، لیکن آپ لوگ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں. وہ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے مطمئن نظر آ رہے ہیں یا یکجان دو کالب کی وجہ سے مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ کوئی آپ کو ایسا لگ گیا کہ کارکردگی آپ نے ایسی کمال دکھا دی ہے کہ جس کی بنا پر آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ تھوڑا روشنی ڈالیں سر، ڈرائیں ذرا پی ٹی آئی کو ڈرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد و آل محمد. سلمان، ابھی نعیم نے بڑے اتحادیوں کا ذکر کیا جس میں مارنگ بلوچ صاحبہ سے لے کے کچھ اور نام لیے، تو میرے حال میں ایک ٹی ٹی پی رہ گئی ہے جس کا نام لینا باقی تھا، کیونکہ حصول اقتدار کے لیے یہ کسی بھی سطح پہ جا سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کیونکہ بیانیہ تو کوئی ٹھوس اب بچا نہیں. جھوٹ پہ مبنی باتیں ہیں، فسطائیت کا حوالہ دیا جا رہا ہے، کانفرنس سے روکا جا رہا ہے. میرے خیال میں ہمیں زیادہ روشنی والی جگہ ان کو مہیا کرنی چاہیے تھی، کیونکہ پہلے بھی کرسیاں تو بہت نظر آئیں لیکن اس پہ بیٹھے ہوئے بندے میرے حال میں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، کوئی 8 کے 10 لوگ تھے جن کو بٹھا کے باتیں کی گئیں. تو اب جو اتحادی ہیں وہ ان کے ساتھ آئیں گے نہیں. ہم مطمئن کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سارے جان چکے ہیں کہ خان صاحب کی یہ جو باتیں ہیں، یہ جو الزامات ہیں ریاست پہ، ان کا کوئی ویسے کوئی وجود نہیں ہے. یہ بات کرتے ہیں، یہ آرٹیکل لکھتے ہیں ٹائم جیسے پلیٹ فارم کے اوپر، وہ کون لکھ رہا ہے جیل کے اندر سے؟ ان کا جو ایکس ہینڈل ہے، جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہ کون چلا رہا ہے؟ اب یہ باتیں اتحادیوں کو، جو کہ جمہوری جماعتیں ہیں جن کا ہر مفاد جو ہے ملک کی سالمیت کے ساتھ اور ملک کی عزت و وقار کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ ان کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے. اس لیے ہم ذرا بے فکر ہیں. جہاں تک آپ نے کارکردگی کی بات کی سلمان، تو بالکل پنجاب ہو یا وفاق ہو، جس ملک کو یہ تباہی کے دھانے پہ چھوڑ کے گئے تھے، اس کو ہم نے نہ صرف ڈیفالٹ ہونے سے بچایا بلکہ ہر طرح کی سرمایہ کاری اب ملک میں آنا شروع ہو چکی ہے. پنجاب کے اندر سٹوڈنٹ سے لے کے بے روزگار نوجوانوں سے لے کے بے گھر افراد سے لے کے معذوروں تک کو جو ہے وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں. جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے منصوبے ہیں، ان پہ یہ شکایت تو کرتے ہیں کہ اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں، لیکن ایک منصوبے کو جھوٹا نہیں قرار دے سکتے. بہت زیادہ کوششیں کی انہوں نے کہ کسی طرح کوئی ایسی بات ملے جس کو بنیاد بنا کے مریم نواز پہ تنقید کی جا سکے. تنقید کرتے ہیں تو ان کی شخصیت. ویسے توہین عدالت کی ہے مریم نواز صاحبہ نے؟ یہ بتائیے گا سپریم کورٹ کا حکم کی روشنی میں، یہ بتائیے گا یہ 60 صفحوں کا جو اشتہارات ہیں وہ روز آ جو رہے ہیں تصاویر کے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں انہوں نے توہین عدالت کی ہے؟ کیس کو سنبھل لیں گے؟ دیکھیں کس طرح کی توہین عدالت. سلمان، ہم بڑی خاموشی کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرتے رہے ہیں. لیڈرشپ چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں یا دیگر ہوں، آج سے پہلے اس طرح کی تشہیری مہم آپ نے نہیں دیکھی. اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ تھا کہ نوجوان نسل کے ذہن میں انہوں نے گن ڈالا. ان کو بتایا گیا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن ہمارے جو سیاسی حریف ہیں وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، انہوں نے ملک کا پیسہ کھایا ہے، وہ ملک سے لوٹ کر لے گئے ہیں. تو پہلے جو ہم خاموش تھے اب نہیں رہیں گے. اس طرح کی اشتہاری مہم آپ کو آئے دن نظر آتی رہے گی، جو کہ تحریک انصاف کے دور میں آپ کو یاد ہے پورے صفحے پہ ایک جملہ لکھا گیا تھا، ہم مصروف تھے یا ہم مصروف ہیں. کیا 2 ٹکے کا کام نہیں کیا. کوئی ایک منصوبہ بتا دیتے کہ ہم نے فلاں چیز کی ہے، تو اب ہم بالکل بتا کے کریں گے جی، پوری قوم کو بتائیں گے. اچھا، اس کا مطلب ہے یہ جو اشتہاری مہم ہے یہ بچوں کی تربیت کی بھی مہم ہے، جوانوں کی تربیت کی بھی مہم ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے سر. موجودہ نسل کو کیا پتا تھا کہ آج اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہاں پہ یوکرینین پریزیڈنٹ کو وہاں پہ اس کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا تو اس کی بنیادی وجوہات کیا تھی؟ اگر اس طرح کی اقوام ہوں گی تو ہمیں اپنی جو نسل ہے موجودہ، جس کے ذہن میں گن ڈال کے ان کو ایک کلٹ میں مبتلا کیا گیا سلمان، ان کو ہم بتائیں گے کہ بھائی آپ کے پاس ایٹمی اثاثے کیوں ہونے چاہیے، جس کے حوالے سے خان صاحب کہتے تھے کہ بھائی یہ اگر ہمارا امن ہو جائے انڈیا کے ساتھ تو ہمیں ان ایٹمی اثاثوں کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت انہوں نے یہ جملہ بولا تھا سلمان، جب وہاں سے اسرائیلی صدر نے کہا تھا کہ اگر ہم خطرہ ہے ہمیں تو پاکستانی فوج سے، اور پاکستانی فوج کے پاس جو ایٹمی اثاثے ہیں ہمیں ان سے خطرہ ہے. اسی دور میں عمران خان صاحب کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ بھائی اگر انڈیا سے امن ہو جائے تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایک سوال کا جواب دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو سٹینڈ بائی کیسے رکھیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ سب سے علیحدہ کیسے رکھیں گے؟ مولانا صاحب کا پہلے دن کی سٹیٹمنٹ ہے یہ اسمبلیاں ہی جعلی ہیں، اربوں روپے دے کے خریدی گئی ہیں. دیکھیں اسمبلیوں کے حوالے سے تو وہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، تو مروت صاحب نے بڑے کھل کے کہا کہ یہ فارم 47 کا جو الزام لگاتے ہیں حکومت پہ، تو ہماری پارٹی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ایک حلفیہ بیان دے کے فارم 47 کے تحت اسمبلیوں میں پہنچے ہیں. تو متنازع الیکشن پہ الزامات، نتائج پہ الزامات، پوری تاریخ پاکستان بھری پڑی ہے سلمان اس سے. تو میرے خیال میں ان کی کوئی اوقات ہوتی نہیں ہے.
کیوں آپ کے پاس پختہ شواہد نہیں ہوتے؟ آپ آئیں بائیں شائیں کر کے الزامات لگا دیتے ہیں. پچھلے جتنے بھی الیکشن ماضی میں گزرے ہیں ان میں یہ ٹھیک ہے. باتیں ہم نے دیکھی ہیں, ان سے کوئی اثر نہیں پڑنے والا. سر میں کہتا ہوں